بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں یا اجیر ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریوں کا کچھ ذکر کیا جائے۔ اس سے پہلے کی نشست میں مینیجرز اور ایڈمنسٹریٹرز کی جو رسپانسبلٹیز تھی، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اور کیونکہ ایک ادارے میں، ایک گھر میں، ایک ملک میں جہاں حکمران ہیں، جہاں مینیجرز ہیں، تو وہاں امپلائیز بھی ہیں اور وہاں سبارڈینیٹس ہیں، تو ان کی بھی چند ذمہ داریاں بنتی ہیں اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے میں اور اسلامی نظام حیات کو زندگی میں لانے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو امر ہے یہ کہ جو امپلائی ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ اس میں صبر و تحمل ہو، تیسرا وہ ایماندار ہو، چوتھا یہ کہ اس کے پاس دین کا علم ہو اور اپنے جاب کا، اپنے پروفیشن کا علم ہو، اور وہ اس کو مزید سیکھنے کی اس میں جستجو ہو۔ یہ نہیں کہ اس نے جو کچھ سیکھ لیا ہے بس اسی پر وہ اکتفا کر لے، بلکہ اس کی جستجو میں لگا رہے اور اس کو سیکھتا رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ چند احادیث سے پیش خدمت ہے جو کہ امپلائیز کی رسپانسبلٹیز پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ہمارے مینیجرز ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، امپلائی نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ اس کو شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اور چاہے کہ وہ آپ کا جو رولر ہو وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ لیکن یہ کس حد تک کرنی ہے، اس کے لیے اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس وقت تک وہ شریعت کے تحت آپ کو حکم دیتا ہے اس وقت تک آپ اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ اگر وہ شریعت سے باہر نکلتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے تو اس پر اس کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہم اطاعت اپنے بڑوں کی کریں گے، رولرز کی کریں گے، اپنے مینیجرز کی کریں گے، اس پر ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ تو اسلامی جو نظام حیات ہے اس میں اس چیز کا ذکر بارہا کیا گیا ہے کہ کام کرنے کے دو فوائد ملتے ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں تو جو مالی مفاد وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان امپلائی کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ جیسے یہاں اردو کی عبارت میں نے لکھی ہے، یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم آتا ہے وہ ہمیں نوازنے کے لیے آتا ہے، کہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امپلائیز کو جو ہے نا احکامات کی پابندی پر کیا ملنے والا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی عزت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے مینیجر کی اطاعت کریں۔ اور اس میں اور بھی امور ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ کسی بوڑھے مسلمان کی، باریش مسلمان کی جو آدمی عزت کرتا ہے یہ گویا کہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ جو آدمی حامل قرآن، حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اور جو مسلمان، جو انسان
اللہ کی حدود میں کمی بیشی کیے بغیر ان پر عمل پیرا ہے، اس کی عزت افزائی بھی ایک عام آدمی کی بھی اور امپلائیز کی بھی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آخر میں خط کشیدہ الفاظ میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ ایک رولر کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یا اللہ کی ریورنس میں، اللہ کی عزت اور اللہ کی عظمت کو دل میں ماننے کے برابر ہے۔ اور اگلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی یعنی ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ کی بات کو مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کو ہانر کریں گے اور اس کو خوش کریں گے، اس کی بخشش کریں گے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے مفاد کے لیے اپنے مینیجر کی، اپنے حکمرانوں کی عزت و تعلیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بخشش کی صورت میں بدلہ عطا فرمائے گی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایک وفادار جو امپلائی ہے اس کو 2 اجر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اور ایک اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی بات کو ماننے کا، اس کی اطاعت کرنے کا۔ تو گویا کہ اس کو ڈبل ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں یا 5 کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جو آدمی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے، صبح جاتا ہے یا شام کو چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے رولرز کی کو وزٹ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اس کے امور کو نپٹانے کے لیے، اس کو مدد کرنے کے لیے، تو وہ انسان بھی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ غیبت نہیں کرتا، لوگوں کی برائیاں نہیں کرتا، تو یہ آدمی بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا یہ حدیث مبارکہ ہے، اسے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی امیر کی، اپنے بڑے کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ گویا کہ رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی، ہم نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے اور اس کی مرضی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اپنے رولر کی نافرمانی کرتا ہے تو اگر وہ فوت ہو گیا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت پر فوت ہوا۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے یہ کتنی اتھینٹک حدیث ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس بات کا یہ ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے جو رولرز ہیں، حکمران ہیں، باس ہیں، مینیجرز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ان کی فرمانبرداری کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی ان لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی اس کی رسوائی کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں۔ تو آج جو ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، ہم اپنے حکمرانوں کی، ہم اپنے مینیجرز کی کو رسوا کرتے ہیں
مختلف طریقوں سے، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ جل جلالہ انہیں رسوا کریں گے۔ اس پر ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے جو ہم اس سے پہلے کر چکے، اور آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی جو ہے نا وہ عزت افزائی کریں، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، ساری احادیث سے مبارکہ ذکر نہیں کی جا سکتی۔ اسی من میں ایک اور حدیث ہے جس کا قریبی مفہوم ہے کہ تم اپنے جو ہے نا حکمرانوں کی، رولرز کی جو ہے اطاعت کرو اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، یعنی وہ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اور اس میں چند امور ایسے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق ہے، تو ان کا بھی جو ذکر کرنا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ اس میں پہلا امر یہ ہے کہ جو ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی شکایتیں اپنے مینیجر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کی میرے ساتھ شکایات نہ کیا کرو تاکہ میرا دل ان کے بارے میں صاف ہو۔ اس لیے کہ جس وقت بھی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک جو ہے نا خلش پیدا ہوتی ہے، ایک جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا خیالات میں تبدیلی آتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے منع فرما دیا گیا کہ آپ میرے ساتھ دوسروں کی برائیاں نہ کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ کہی گئی کہ اولا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ان پر پردہ ڈالیں، ان پر پردہ کشی کریں، ان کی پردہ دری کرنا کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ احسن نہیں ہے اور قابل تعریف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی جو ہے اپنے جو کولیگس ہیں اور مسلمان بحیثیت کلی، ان کے جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم نے اس پہ پردہ ڈالنا ہے اور دوسروں تک پہنچانے میں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور جو ہے اپنی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان کی عادات پھر بگڑ جاتی ہیں، اور وہ پھر جو ان کی یہ عادات، یعنی اپنے آپ میاں مٹھو بننا، اس بات پر انسان کو جو ہے نا مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے وہ بڑوں کی اطاعت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہ اطاعت نہیں کرتا۔ تو یہ صرف اس لیے اس بات پر خبردار کیا گیا ہے کہ اس بیماری سے اگر آپ نجات حاصل کریں گے تو پھر آپ کے لیے اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا اور حکمران کی ماننا، مینیجر کی ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب جو نا اعمال پر، ان سب امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس تک پہنچائیں، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں نے اپنی کتاب رسپانسبلٹیز آف مینیجر سے لی ہے، اور اس ضمن میں اور بھی بہت سارے موضوعات ابھی جو ہے وہ حل طلب ہے، پیش کرنے آپ کے سامنے مقصود ہے۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ان کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔